कोहिनूर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। जिस लम्हे का सबको बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा बिलाखिर आ ही गया अब से कुछ मिनट्स पहले, जो कि पिछले जुमे सजा हुई थी नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर साहब को। कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी पहले ही अमल में आ चुकी क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद थे और नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान से बाहर मौजूद थे, तो लिहाजा आज वो पाकिस्तान आए और लाहौर में जब वो लैंड किए तो बहुत बड़ी तादाद में लोग भी वहां पर मौजूद थे। कंटेनर्स थे जी, बहुत सी रुकावटें थी, लेकिन उनको अबूर करते हुए जो उनके चाहने वाले थे, वोटर्स थे, लीगी कारकुनान थे, तमाम लोग बड़ा जोश और जज्बा दिखाए हुए अपने कायद के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स दिखाते हुए वहां पर पहुंचने की कोशिश करते रहे। अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि जी कुछ लोग अभी भी वहां तक नहीं पहुंच सके। बहरहाल खबर ये है कि जी तैयारा जो है वहां पे लैंड कर चुका था और गिरफ्तारी अमल में आ गई। नैब की टीम वहां पे ऑलरेडी मौजूद थी लाहौर एयरपोर्ट पर और छोटे तैयारे में बिठा के इन्हें रवाना कर दिया गया इस्लामाबाद। जैसा कि आप जानते हैं जी, लाहौर से इस्लामाबाद की अगर हम परवास की बात करें या ड्यूरेशन की बात करें तो जो फ़ज़ाई फासला है वो 45 से 50 मिनट में हल किया जाता है। तो 50 मिनट तक वो वहाँ पे लैंड कर जाएंगे और 50 मिनट भी नहीं बल्कि अगर अब हम बात करें, चूंकि यहाँ से लैंड किया हुए को 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तो आधे घंटे से पहले इंशाल्लाह वहाँ पे वो बखैरियत तो हिफाजत वहाँ पे लैंड कर जाएंगे। अब बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। जो लोग कहते थे कि नहीं आएंगे, उन्होंने एक बात पे तो गलत साबित कर दिया कि वो आ गए। सिंपैथी वोट हमारे यहाँ बहुत आम होता है और बल्कि मैं अगर कह दूं कि टॉप होता है फहरिस्त में, टॉप ऑफ द लिस्ट सिंपैथी वोट, तो गलत नहीं होगा। अब जो हमदर्दियों के वोट हैं वो नवाज शरीफ साहब ने कितने समेटे, उनकी पार्टी ने कितने समेटे, चाहे वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे लेकिन नून लीग को उन्होंने कितना सपोर्ट कर दिया, कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया, वोट बैंक जो है उसको कितना मजबूत कर दिया। मरियम नवाज साहिबा, उनके चेहरे पर मैंने एक चीज नोट की, जब वो तैयारे में थी तो बड़ी स्माइल थी उनके चेहरे पे। कल से जो तस्वीर गर्दिश कर रही हैं आपने देखा होगा, खबरों में भी, सोशल मीडिया आपकी जीनत भी बनी हुई है, ज़बानें ज़द आम भी हैं, तमाम लोग डिस्कस करें जी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं हम लोग वो तस्वीर देखकर कि किस तरह वहां से बीमार वालिदा को छोड़कर वो आ रही हैं। तकलीफ है डेफिनेटली, यहाँ मैं अग्री करूंगी, सेकंड करूंगी उन लोगों की राय से कि वालिदा बीमारी की हालत में उनको छोड़कर यहाँ पर आना और कोई खुशी के लम्हात के लिए नहीं आना, बल्कि जेल में जाना, गिरफ्तारी आए अमल में आएगी और जेल जाने के लिए वो पाकिस्तान वापस आए। आज बहुत से लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब मैंने मरियम साहिबा के चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखी तो मुझे ये लगा और उनके वापस आने के फैसले पर कि जो वो कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से कोई कंपैरिजन नहीं है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कहती रही हूँ, लेकिन अभी मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी। बीबी की कुर्बानियां बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा कद काट था, लेकिन मरियम नवाज को आज सही मायनों में सियासत में एक बड़ा ब्रेक थ्रू जरूर मिल गया है। आज से मरियम नवाज का जो करियर है वो बाकायदा शुरू हो गया, चाहे वो जेल से शुरू हो, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस था उनके चेहरे पर और अब जो सिंपैथी वोट्स मिलेंगे आगे जाके इनको नहीं मिलेंगे, इनकी पार्टी को मिलेंगे। कल को उनका बेटा भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। यू कैन नेवर मतलब अंडर एस्टिमेट देम, आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, उनकी बातें अब उनका ऊंट किस करवट बैठता है, या तमाम जो तबसरे हैं, तज्ज़िये हैं, उनका अब निचोड़ क्या निकलता है। ये जो बॉल है मैं फेंकूंगी अपने मेहमानों के, कोच में मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे के ही टीम है जी, एंकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, जिनको आप टीवी पर देखते रहे होंगे। हमारी लॉ की टीम है जो प्रोग्राम में भी आपको नजर आती बतौर एंकर एंड एनालिस्ट। हमजा भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, पंजोता साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अली हमजा और फाहिम फारानी। गुफ्तगू का आगाज में इंतजार साहब आपसे करना चाहूंगी, आपको आज इंतजार करवाए बगैर कहा जाता था कि आएंगे ही नहीं, तो एक बात तो सही साबित कर दी कि आ गए। कितनी हिम्मत दिखाई उन्होंने वापस आके। यकीनी तौर पर ये बड़ी हिम्मत का काम था उनकी तरफ से, लेकिन मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में आपके स्टेक्स हाई हैं तो आपको कानून का एहतराम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके स्टेक्स ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर उनको जो पॉसिबल थ्रेट्स थे वो नंबर 1 तो ये था कि उनकी सियासी जो करियर है वो ख़त्म हो जाएगा। और मरियम नवाज साहिबा तो अभी शुरू कर रही हैं और बेशक आप नवाज शरीफ साहब को समझें कि वो आखिरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म जो उन्होंने रहना था रह लिया है, लेकिन मरियम साहिबा के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो वापस आएँ। नंबर 2 कि या अब देखिए यहाँ पर आपने अपनी तरफ से एक लेगेसी क्रिएट किया है। अब नवाज शरीफ साहब ने 35 इयर्स का उनका एक बड़ा लंबा ड्यूरेशन है। मुझे कह रहे कि आपने क्रिएट की, आप तो करेंगे, आप तो करेंगे। आपसे आपकी मुराद नवाज शरीफ साहब थे जी, नवाज शरीफ साहब जी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कहना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर जो उनकी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से या कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से ये पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने ये बहुत बड़ा मार्का मारा है, तो मैं इसको मार्का नहीं समझता।
دیکھیے اگر آپ کے سٹیکس ہائی ہیں, آپ اپنے مطلب کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ اگر اتنا ہی ان کو پاکستان کے قانون سے پیار ہو, پاکستان کے اداروں سے کا احترام ہو, تو وہ حسن اور حسین اور آج جن کے ساتھ وہ آخری الوداعی جپی ڈال کر آئے ہیں جناب وہ اسحاق ڈار صاحب, ان کو بھی ساتھ ہی لے کے آتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ چلیں, آپ کو قانون کا سامنا کرنا ہے. جپی سے مجھے یاد آیا کچھ فلموں میں جادو کی جپی کا ذکر ہوتا تھا, جادو کی جپی تو نہیں ثابت ہوگی. نہیں, جادو کی تو نہیں تھی, یہ تو کوئی اور ہی تھی جس میں آپ بیسیکلی اس میں تو جب خوشی کی ہوتی تھی, یا تو یقیناً خوشی نہیں ہوگی. تو یہاں پر میں ایک اور چیز, ابھی آپ نے انٹرو میں ذکر کیا ہے کہ بینظیر صاحبہ سے کمپیئر کیا جا رہا ہے, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ مریم صاحبہ کو کوئی ابھی اس وقت تک ان کا کوئی کمپیریزن بی بی شہید سے کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ بی بی جب جیل گئی تو وہ سیاسی مقدمات میں اور سیاست کی بھیٹ چڑھ کر جیل میں گئیں, اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے اس سب کو جھیلا. نمبر 1. تو یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ان کے اوپر الزام کیا ہے, کرپشن کی ہے. آپ کے سامنے ٹی وی کے اوپر بیانات ہیں کہ لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے ٹرائل پروسیڈنگز میں ان کے بیانات بدلتے ہوئے آپ نے دیکھے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح سے انہوں نے جو سارا کیس لڑا ہے اور اس میں سٹانس ان کے کس طرح سے بدلتے رہے ہیں. اور اب یہاں پر آج ان کو آپ دیکھیں اور بی بی کو دیکھیں, تو بی بی جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ تو سیاسی کیسز میں گئیں جیل میں, آج یہ جو جا رہی ہیں یہ کرپشن کی بیسس پہ جا رہی ہیں, یہ ایک کانوکٹ ہیں اور ملزم نہیں ہیں, آج مجرم بن کے جا رہی ہیں. سزا بی بی جب بھی گئی ہیں وہ بطور ملزم گئی ہیں, ان کے اوپر الزامات ہوتے تھے, ان کو سزا کبھی نہیں ہوئی. تو میں تو نہیں سمجھتا کوئی کمپیریزن ہے بی بی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, حمزہ بٹ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. انتظار صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جی کنوکٹ ہیں, سزا ہو گئی, واپس آ گئے, آنا پڑنا تھا, آپشن کوئی اور نہیں تھی, تو آپ اگری کرتے ہیں ان کی رائے سے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں, ہمارے پاکستان کے لوگ ایسے ہیں جو کہ ملک سے گئے اور آئے نہیں واپس, ان کو بلایا بھی گیا عدالتوں کی جانب سے, لیکن وہ واپس نہیں آئے, انہوں نے سیریس نہیں لیا. دیکھیں آپ پہلے بھی ہم رپورٹ کر چکے ہیں یہ بات کہ تمام میٹرز میں جتنا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو کنسرنز رہی ہیں اس بیسس پر اگر دیکھا جائے تو یقیناً یہ بڑا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ جاتا ہے کہ اس سے یقیناً فائدہ تو ہوگا. لیکن اگر آپ قانونی ایسپیکٹ سے دیکھیں تو یہ تو چیز واضح ہے کہ آپ وداؤٹ دی اریسٹ آپ اپیل کی ریمیڈی اویل نہیں کر سکتے, اسے ایگزاسٹ نہیں کر سکتے. سو یہاں پر تو یہاں پر دیکھیں یقینی طور پر آنا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری حکمت عملی چلی ہے یہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بڑا اس کو عجیب طریقے سے ٹیکل کیا. یہ پالیسی ایک کمپلیٹ فلاپ رہی ہے. اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی ریاست کو نہیں ملے گا, کسی طور پہ بھی پاکستان کی عوام کو نہیں ملے گا. اس کا صرف اور صرف بینیفٹ ایک سٹیٹ کنوکٹ کو دیا جا رہا ہے, نواز شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے, ان کی فیملی کو دیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اور بھی پہلو ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا نہ آنا ان کی سیاسی جو پولیٹیکل جو ان کی پارٹی کی جو ایک اسٹرینتھ تھی اسے کمزور کر سکتا تھا, اسے یقیناً ایک نقصان ہو سکتا تھا. سو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک تیر چلایا ہے جو کمان سے نکلا اور اس نے بلزائے کیا ہے, اور رائٹ اوے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اپنے جو ٹولز یوز کیے ان ٹولز کے ذریعے انہوں نے تمام کا تمام جو بینیفٹ ہے ان کو دیا, اور عوام کو یہ تاثر دیا کہ ایگزیکٹلی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی یہ پولیٹیکل وکٹم بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا فہیم آپ کی طرف آنا چاہوں گی. میں خود اب آئی ہوں, میرا گھر وابڈا ٹاؤن میں, جو لاہور کے رہائشی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, جو لاہور سے باہر رہنے والے ہیں ان کو بتا دوں گی جی وابڈا ٹاؤن سے جہاں ہمارا آفس ہے گڑی شاہو, اس کا راستہ آلموسٹ کوئی 45 منٹس کا ہوگا, لیکن میں 4 بجے کے قریب گھر سے نکلی اور 8:15 بجے میں آفس پہنچی. تو اٹ مینس کہ میں نے 4.25 گھنٹے میں سفر طے کیا جو کہ 45 منٹ کا تھا, تو 5 ٹائمز زیادہ یا 6 ٹائمز زیادہ آپ کر لیں. اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا میں وہ رپورٹ کروں گی, کسی کی بات نہیں کروں گی. کچھ ویڈیوز بھی میں نے راستے میں بنائی فائدہ اٹھاتے ہوئے, جب ٹریفک رکی ہوئی تھی, جام تھی, تو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے, آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گی بھی. تو بہت زیادہ تعداد میں نے دیکھی, بہت لوگ موجود تھے. حنیف عباسی صاحب کو میں نے دیکھا وہاں پر, محسن شاہ نواز راجہ صاحب کو میں نے وہاں پر دیکھا, اس کے علاوہ انجینئر امیر مقام صاحب تھے, اور بے شمار لوگ وہاں پر موجود تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جو اتنے نون نہیں تھے لیکن ڈیفینیٹلی کارکنان تھے وہاں کے, ان کے ہاتھوں میں شیر تھے, ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے, پارٹی کے پرچم تھے, اور ووٹ کو عزت دو, خدمت کو ووٹ دو کے نعرے وہ لگا رہے تھے. تو فہیم بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ نکلیں گے ہی نہیں باہر. ابھی بھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, وہ لوگ جو کہ بائسڈ رپورٹنگ کرنے کے عادی ہوتے ہیں. میں بالکل یقین سے بات کہہ رہی ہوں, کسی کو برا لگے تو I'm really sorry, لیکن میں نے جو آنکھوں سے دیکھا لوگ بہت زیادہ تھے, اور ابھی رکاوٹوں کے باوجود یہ تھے, سزا یافتہ بندے کے لیے لوگ تھے. تو رکاوٹیں نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی 4 ٹائمز زیادہ ہوتے.
اچھا فیض، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے، یہ ذاتی خواہش اور آپ کو پتہ ہے ایسے پر کسی مبنی بہت کوئی زیادہ ہے تجزیہ ہو سکتا ہے. جی. ایون اس سے پہلے جو آپ نے سوال پنجوتا صاحب کے سامنے رکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، نواز شریف یہ جب سے پیناما کا معاملہ شروع ہوا یعنی ان کی نااہلی، تب سے لے کے اب تک متعدد وزٹس ہیں ان کے لندن کے، اور ہر وزٹ کے اوپر شیخ رشید جیسے بے تحاشا نجومی آپ کو اس ملک میں مل جائیں گے جو ہر دفعہ بہت سرٹینٹی کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ اب کے یہ نہیں آنے کے، اب یہ نہیں آئیں گے. تو لہٰذا یہ ذاتی خواہشات پر مبنی تجزیے تو ہوں گے لوگوں کے، لیکن میں تب بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ حقیقت سے ان کا کوئی تال میل نہیں تھا ایسے تجزیوں کا. حقیقت بڑی واضح تھی. نواز شریف یہاں پہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل لیگیسی کو لیڈ کر رہے ہیں، ایک سیاسی بادشاہت ہے ان کی، اتنے آرام سے تو وہ اس کو نہیں کھونے دیں گے. اس کے لیے واپس ان کو آنا ہی تھا. اب اپنی اس جو سیاسی انہوں نے ایک امپائر کھڑی کی تھی اس کے لیے ان کو واپس آنا ہی تھا. پھر آج یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، ابھی میرے بھائی میرے دوست حمزہ بٹ صاحب نے بات کی کہ نگران حکومت کی یہ جو پالیسیز تھیں یہ بڑی عجیب قسم کی پالیسیز تھیں، روکنا بلاک، آپ نے بھی جیسے ذکر کیا بہت سارے. جمہوریت میں آپ کی بات کرتے ہیں، جمہوریت میں روکنا بنتا نہیں بنتا. میں یہ کہنا چاہوں گا، میں تو ان کی بات سن رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرے دوست کس قدر معصوم ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ہاں نگران حکومتوں کا اختیار کیا ہوتا ہے. کیا آپ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں نگران حکومت کسی قسم کی کوئی پالیسی میکنگ کر سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ارے آپ یہ بات کریں، میں ایک پوائنٹ اوپر کی بات کر دوں گی فہیم، بہت سے ممالک میں نگراں حکومت کا کانسیپٹ ایگزیکٹلی نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے نہیں، بیشتر میں نہیں ہوتا. آپ انگلیوں میں چند ایک وہ ممالک، ایون آپ دنیا بھی چھوڑے، ہمارے ہمسائے میں کہیں بھی نگران حکومت کا انڈیا چلے جائے، بنگلہ دیش. اچھا، آپ جب ایک آفس میں پہنچتے ہیں پرائم منسٹر کے یا چیف منسٹر کے، تو آپ کو 2-3 مہینے شروع کے تو صرف سمجھنے میں لگ جاتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہے. چاہے جائے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی پالیسی میکنگ کریں. سو اٹس آؤٹ آف دا کوسچن. یہ نگران حکومت کی پالیسیز نہیں تھیں، یہ انتظامیہ کی پالیسیز تھیں، اور یہ کیسے چل رہی تھی، کون چلا رہا تھا، یہ بھی سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ دقت نہیں آئے گی. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں یہ پالیسیز کہاں سے چلتی ہیں اور کہاں پہ آ کے رکتی ہیں. لیکن بہرحال یہ غلط تھا، یہ عوام کے جمہوری حقوق کو روکنے کے مترادف تھا. اب اس پہ مجھے معلوم ہے کہ میرے کچھ دوست اس سے اختلاف کریں گے اور ماضی کی کچھ مثالیں دیں گے. وہ تب بھی روکا گیا، لوگوں کو غلط تھا، لوگوں کو کبھی روکا نہیں جانا چاہیے. تو یہ آج راستے روکنا، حتیٰ کہ موبائل سروس بند کرنا، پھر اتنی زیادہ سیکیورٹی کی صورتحال، ایک تو آپ توجیہ پیش کر سکتے ہیں. بریکنگ نیوز دے رہے ہیں ناظرین کو کہ نواز شریف صاحب کا طیارہ اسلام آباد لینڈ کر چکا ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے. پاکستان کی سیاست کی ایک ہسٹری بنے گی آج کی تاریخ میں کہ شریف صاحب جن کو سزا ہوئی، پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور سزا جب ہوئی تب یہ برطانیہ میں تھے، بیمار بیوی تھی اور جن کی یہ خدمت کر رہے تھے، ابھی بھی وہ بیمار ہیں، ان کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کے باپ بیٹی آئے ہیں اور آئین کا احترام کیا، عدلیہ کا احترام کیا. بالکل کیا، کیونکہ آئے بہت سے لوگ یہ باتیں کریں جی آئین کا احترام کیا، عدلیہ کا احترام کیا. مجبوری تھی. مجبوری کیا تھی؟ انہوں نے فالو کیا، چاہتے تو نہ فالو کرتے، لیکن آئے ہیں. اب بھی یہ طیارہ جو ہے لاہور سے ان کو گرفتار کیا نیب کی ٹیم نے، اور لاہور سے طیارہ روانہ ہوا تھا اسلام آباد کے لیے، اور یہ طیارہ اب لینڈ کر چکا ہے اسلام آباد، جو کہ ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے، شہر اقتدار ہے، اور وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں لوگ یقینی طور پہ موجود ہوں گے. لیکن ملاقات کا موقع کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ بہت سخت انتظامات ہیں نیب کی جانب سے بھی، سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ کسی عام شہری کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، یہ 3 بار رہنے والے وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی ہیں. اور نواز شریف صاحب کی اگر ہم بات کریں تو 3 دہائیوں سے راج کیا انہوں نے. 1990 میں پہلی بار یہ وزیر اعظم پاکستان بنے، پھر 7 سال کے بعد 97 میں بنے، اس کے بعد پھر 2013 میں بنے. تو بہت بڑا ایک قد کاٹ. اس سے بڑا قد کاٹ آپ کا کیا ہوگا کہ آپ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہے. بہت سے کیسز کا سامنا کرنا پڑا ان کو. 4 حلقے کھلنے والے کیس کی پہلے بات آئی تھی 2014 میں جب دھرنا دیا گیا. اگر 2013 سے 18 تک کی ہم حکومت کی بات کریں تو مشکلات کا ہی شکار ہے. یہ بات نواز شریف صاحب خود بھی اگری کریں گے، شہباز شریف صاحب بھی اگری کریں گے، مریم بھی اگری کریں گی کہ مشکلات کا شکار. بہت سے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید آپ کو حکومت اس وقت ملی اس لیے تھی کہ آپ کا بہت بڑا امتحان تھا. حلقے کھلنے کا کیس تھا، وہ دھرنا تھا یادگار 126 دن کا، اس کے بعد ثانیہ ماڈل ٹاؤن ان کی طرف سے کوتاہی، ڈان لیکس پارٹ 1، ڈان لیکس پارٹ 2،
اس کے بعد یہ جو پناما کے قصے، اقامہ کے قصے، اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایونفیلڈ ریفرنس کیس کے قصے، فلیٹس کے قصے، جس کی وجہ سے آپ کی گرفتاری بھی عمل میں آ گئی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر تو یہی نہیں پتا چلا کہ گرفتاری عمل میں آنے کی وجہ کیا ہے، ثبوت نہیں تھے پراپر، ثابت نہیں ہوا. بہرحال جو فیصلہ ہے ہم اس کا احترام کریں گے. نیب کا فیصلہ یہی آیا کہ جی ان کو 10 سال کی سزا ہوگی، 7 سال کی سزا مریم کو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن صفدر صاحب کو 1 سال کی سزا ہوگی. آپ کو یہ بھی بتا دیں طیارہ بھی لینڈ ہوا ہے اور سہالہ ریسٹ ہاؤس جس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے، مریم نواز صاحبہ کو وہاں پہ منتقل کیا جائے گا. یقینی طور پہ اچھے انتظامات ہوں گے کیونکہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی جیل میں انتظامات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب کو جب جیل میں منتقل کیا گیا تو A کلاس جیل ان کو دی گئی ہے، اور کیپٹن صفدر صاحب جن کی پہچان ہی نواز شریف صاحب کا داماد ہونا ہے، میں بڑا سوچ سمجھ کے بولی ہوں جی، ان کی پہچان یقینی طور پہ نواز شریف صاحب کے داماد ہونے کی وجہ سے، مریم نواز کے شوہر ہونے کی وجہ سے. اگر ان کو اتنے اچھے سٹینڈرڈز دیے گئے ہیں تو پھر مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو کیسے سٹینڈرڈ دیے جائیں گے آپ یقینی طور پہ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. تو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. علی آپ کی طرف آنا چاہوں گے. ڈاکٹر علی حمزہ یہ بتا رہے تھے جی کہ یہ انتظامیہ نے، فہیم نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے یہ انتظامات کیے گئے، نگراں حکومت کے اختیارات اتنے نہیں ہوتے ہیں. انتظامیہ سے کیا مراد ہے؟ نہیں، میں نے اختیارات کی بات نہیں کی. اختیارات نگران حکومت کے پاس ہوتے ہیں لیکن استعمال نہیں ہوتا. نگران حکومت کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان اختیارات کو کس طرح استعمال کرنا اور پالیسی میکنگ کس طرح سے کرنی ہے. آپ نے یہ تو کہا نا جو ٹولز ہیں جی جی یہ انتظامیہ نے کی، اور آئی ڈونٹ نو کہ کون کنٹرول کر رہے ہیں چیزوں کو. تو میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ آپ بتا دیں. ہم نے راکٹ سائنس کی بھی بات کی، تو راکٹ سائنس جو ہے نا یہ میں آپ کے کوٹ میں پھینکتی ہوں. ڈاکٹر علی حمزہ آپ کلیئر کیجئے گا کہ کیا مراد تھی انتظامیہ سے، کنٹرول کون کر رہے ہیں آپ کے مطابق؟ پہلی بات تھی کہ فہیم نے اگر راکٹ سائنس کی بات کی تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے کہ جب نگران حکومت آتی ہے، جب نگران حکومت آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ چوری ہو رہی ہے تو چوری ہوتی رہے. ایک نظامی ڈھانچہ ہے جو فنکشنل رہتا ہے، اور اس کے SOPs ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں. سو ان اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو صورتحال دیکھتے ہوئے جو ادارہ سمجھتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ کیا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب نے، جب عمران صاحب نے لاک ڈاؤن کیا اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف لینے کے لیے طاہر القادری صاحب نکلے، تو اس وقت کنٹینر رکھے گئے. آپ یہ بڑے آرام سے کہہ دیں گے کہ جی وہ بھی غلط تھا، لیکن اس وقت سزا یافتہ فرد کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ سزا یافتہ اس وقت کا سزا یافتہ نہیں، اس وقت سزا یافتہ فرد کا آپ نے کہا نا بائسڈ ہے. بائسڈ یہ ہونا ہوتا ہے کہ جب آپ سزا یافتہ کا کمپیریزن حق کے مطالبے والے افراد سے کر دیتے ہیں. جب ملک کے اندر بدنظمی لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ اغیار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، بازو مضبوط کر رہے ہیں، تو اب یہ کون سے غیر ہیں، کون سے نئے سائیں ہیں جو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے پکڑ لیے ہیں، جن کے لیے اب یہ کام کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب انتشار نہیں ہوگا. اب آپ سزا یافتہ ہو کے آتے ہیں، یقیناً آپ 35 سال سے ہیں. آپ نے ابھی بڑے کہا کہ آپ جس علاقے سے آئی ہیں، جہاں یہ اسٹوڈیو ہے، یہاں پہ حلقہ 129, 28, 27, 24 جو نئے حلقے ہیں یہ گڑھ سمجھے جاتے تھے. پچھلے 10 سال میں بھی یہاں پہ ان کے PMLN کے ورکرز تھے. آپ کی جو گڑی شاہ روڈ ہے اس پہ کوئی بلاکیج نہیں ہے، کوئی دکان بند نہیں ہے، کوئی دکان بند نہیں ہے. موجود ہیں ہمارے KNK کوہینور نیوز کے بیورو چیف بندی افتخار علی بھٹی صاحب. بٹ سے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کیا مناظر دیکھتے ہیں، طیارہ لینڈ کر چکا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، اور ابھی وہاں پہ ڈیفینیٹلی استقبال کے لیے بہت زیادہ لوگ موجود ہوں گے، نون لیگی موجود ہوں گے، ورکرز موجود ہوں گے. وہ الگ بات ہے کہ ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکے گا. کیا دیکھتی ہے آپ کی آنکھ، اور کیمرے کی آنکھ سے ہمیں بھی دکھائیے. جی ورکرز کی تعداد تو بہت زیادہ کم ہے، نہ ہونے کے مطابق ورکرز گئے ہیں. تو پہلے ساتھی گرفتاریوں کا جو سلسلہ جاری ہو گیا تھا، اس کے بعد کافی زیادہ ورکرز جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. مین کی عادت جو ہے وہ یا تو جیل میں ہے یا وہ کسی جگہ پر بند کی ہے. سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ والا جو روڈ ہے وہ بالکل کلیئر ہے، کسی قسم کی کوئی اس میں نہیں ہے. یہ آواز تھوڑی بڑھا دیں. جو اپنی پوزیشنوں پہ گوار واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی ایسا کوئی انتشار کھانے والا واقعہ پیش آتا ہے تو پھر پولیس کو ایکٹیو کیا جائے گا. اور کنٹینرز بھی روڈ کے کنارے پر رکھے گئے ہیں، جن کا کام صرف اتنا ہوگا کہ اگر کسی قسم سے کوئی ریلی ایئرپورٹ کے دور میں داخل کی گئی یا ان کے روٹ کو متاثر کیا گیا تو کنٹینر لگا کر وہ روڈ بند کر دیا جائے گا اور وہاں سے اس کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو صحیح طریقے سے نہیں سن پا رہی افتخار علی بھٹی صاحب، لیکن جو بات مجھے سمجھ آ سکی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ جی وہاں پہ طیارہ لینڈ کر چکا ہے اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ آپ کو وہاں پہ دکھائی نہیں دیتی ہے. یقینی طور پہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ کنٹینرز تھے، راستے بلاک کیے گئے تھے، وہاں پر بھی کنٹینرز ہوں گے، راستے بلاک ہوں گے. اگر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود ہے تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کتنا بلاک کیا گیا شہر کو، اور جو آنا چاہتے تھے وہ تو آ رہے تھے، کیا راستوں میں جو رکاوٹ تھی اس کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے؟ رکاوٹیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں لگائی گئی.
कोई रुकावट नहीं लगाएगी, सिर्फ रोड क्लियर है। कुछ क़यादत जो है वो पहले जो था कैप्टन सफदर वाले वाक़िए में जिनके खिलाफ मुकदमा था जो उससे थे, वो क़यादत बैकफुट पे चली गई। इनमें से कुछ लोग घरों में नजरबंद है, बाकी रोडों को खोला गया है, पुलिस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी गई है। एयरपोर्ट के इतराफ पुलिस तैनात है, जो पुलिस के दस्ते हैं घोड़ों के ऊपर भी पुलिस को दर्ज किया करवाया जा रहा है। अगर उनका गुरुवार वाकया पेश आया तो कंटेनर का भी बंदोबस्त किया गया, ट्रेन भी रखी गई है, रोड बंद कर दिया जाएगा। अच्छा भट्टी साहब, मैंने ही देखा, मैंने भी ऑफिस आते हुए हनीफ अब्बासी साहब को यहाँ लाहौर पे फिरते हुए देखा है जी, कैनाल पे फिर रहे थे वो, और तमाम लोग उनके साथ साथ थे गाड़ियों में। तो पिंडी में वो पिंडी बॉय ही हैं शेख रशीद साहब की तरह, अगर वो वहां पे मौजूद होते तो यकीनी तौर पर उनको देखते वहां पे जाते हुए, लेकिन वहां से मैंने नोट किया कि वहां की कुछ क़यादत लाहौर आ चुकी है। जी हनीफ अब्बासी साहब ने पहले भी रावलपिंडी में जब नवाज शरीफ साहब का काफिला रावलपिंडी से लाहौर के लिए निकला था, उस टाइम भी हनीफ अब्बासी साहब कुछ नहीं कर सके थे, ना कोई इसका क्राउड जमा कर सके थे, ना वो कुछ कर सके थे। चौधरी तनवीर का इस टाइम रावलपिंडी की सियासत में एक अहम रोल है और चौधरी तनवीर इस रोल को प्ले कर रहा है, मास्टर माइंड और सारा कुछ तनवीर ही कर रहा है। लेकिन इस दफा कोई वो भी चीज खास नजर नहीं आई देखने में, ना चौधरी तनवीर को ये कैप्टन सफदर के साथ। अच्छा भट्टी साहब, आप ठीक है, आप एक सीनियर रिपोर्टर है, ब्यूरो चीफ हैं आप इस्लामाबाद के, वो भी वहाँ के शहर के, जो कि हमारा शहर इक़्तिदार है, हमारा वफाकी दारुल हुकूमत है। तमाम सियासतदान आपके इर्द गिर्द हमेशा रहते होंगे, बल्कि आप उनके इर्द गिर्द रहते होंगे कैमरा माइक पकड़ के, और आपकी खबर से कोई बच नहीं सकता होगा। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वजह नजर आती है जो लोग वहां पे नहीं है? आपको क्या लगता है कि उन्होंने देख लिया था कि लाहौर में किसी को मिलने नहीं दिया गया, तो यकीनी तौर पे यहाँ पे भी आने का कोई फायदा नहीं होगा, तो जानने का फायदा ही नहीं है कोई? कुछ तो रात अवाम का जो जहन है वो वैसे चेंज हो चुका है, जो अदालती कार्रवाइयाँ जारी थी, जो बैठ के बाद के बयान आ रहे थे, अवाम का जहन चेंज हो गया। जो कारकुन है मुस्लिम लीग नून के, वो उनमें से बहुत कम क़यादत निकली, क्योंकि लोगों को ज्यादातर लोगों को ये पता था कि ये प्यारा लैंड होगा, कोई पता नहीं कौन से एयरपोर्ट पर उतरे या किस स्टेशन को लेकर जाया जाए। वो लोग सोचोपन में थे, कभी तो लाहौर उतारा जाता है या इस्लामाबाद उतारा जाता है, कुछ पिंडी के लोग लाहौर चले गए और कुछ लोग हैं रावलपिंडी में, लेकिन वो इतनी बड़ा क्राउड नहीं है जितना मियां नवाज शरीफ के साथ किसी दौर में हुआ करता था, या मुशर्रफ के दौर में एक एयरपोर्ट पर इतने बड़ी लोगों की तादाद आ चुकी थी। चंदा इक्का दुक्का लोग हैं जो सिर्फ एयरपोर्ट के इर्द जमा है, लेकिन एयरपोर्ट का जो एरिया है वो एयरपोर्ट के जो इंतजाम है वो आर्मी के पास है। एयरपोर्ट का जो एरिया है उसको मुकम्मल क्लियर रखा गया है। ठीक है जी, इफ्तिखार अली भट्टी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी इंतजार साहब, आज जी अपना वो पॉइंट पूरा करना चाहूंगा, बीच में कॉल आ गई थी। वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम जिस जगह मौजूद, यहाँ पे 8-8 लाख वोटर हैं रजिस्टर्ड, अगर वो उसका हम लेट्स मेक इट 1 लाख के 1 लाख भी अगर उन्हें वोटर उनका अपना है, हर हल्के से 4 हल्के मैंने बताए 129, 28, 23, 24, इसमें से 1-1 लाख बंदा आता तो 4 लाख बंदा बनता है फिजा। और आप जब माल रोड पे जाते हैं और आप हनीफ अब्बासी की बात करते हैं तो इसका मतलब कि पूरे पाकिस्तान से अगर यहाँ पे 50,000 बंदा, 60,000, लाख भी बंदा इकट्ठा कर लिया है तो यकीनन ये वो गिने चुने अफराद हैं जो मामूली ताकत रहेगी। बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन नॉट से कि जी पूरी अवाम उनके साथ खड़ी है। अवाम खड़ी होती तो बाहर इस वक्त दुकानें बंद होती, इस वक्त बिल्कुल कोई सामने ना होता और आपको कंटेनर इस जगह पे भी नजर आ रहे होते। दूसरी बात है कि आपने बात की कि वो वालदा को छोड़ के आई, वो आज जेल गई। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि जब कोई जेल जाता है तो वो सियासतदान बन जाता है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिटिंग बिफोर द कैमरा हम इमोशनल अपील को इंकरेज करेंगे या असूली मौकिफ की बात करेंगे। असली मौकिफ ये है कि सानिया मॉडल टाउन में एक प्रेग्नेंट औरत मरती है, सानिया मॉडल टाउन में एक बंदा मरता है, एक बंदा मरता है, उसकी बच्ची रो रो के कहती है मुझे इंसाफ कौन देगा। और उस वक्त यही साहिब इख्तिदार लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं किया था। आज हम सानवी गुफ्तगू के अंदर लगे हुए हैं कि जी क्रेनें लगा दी तो लोगों को रोक दिया, हम अंधे हो गए, हमें नजर नहीं आता। अभी क्रेजी हम सानवी गुफ्तगू के अंदर है, सानवी गुफ्तगू के अंदर है, ढाया उन्होंने और आज हम ये बात कर रहे हैं सजा याफ्ता को देखा जा रहा है। बेवकूफ बनाने के लिए सियासतदान मौजूद है, एक जुमला सिर्फ कहना चाहता हूं कि सियासतदान मौजूद है बेवकूफ बनाने के लिए अवाम को। वी शुड नॉट डू इट। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा हूं, आपने जो ये बात कर रहे हैं ना कि चंद हजार लोग निकल आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नैरेटिव अपना बिल्डअप कर रहे हैं। आई रिस्पेक्ट योर नैरेटिव, बट द पॉइंट इज कि अगर 20-30 हजार लोग, सिर्फ 20-30 हजार लोग 126 दिन के लिए
इस पे पॉइंट उठा रहे हैं। मैं मॉलटाउन की बात नहीं कर रहा, मैं मॉलटाउन की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा। फहीम, आपको आवाम को समझाने की जरूरत है कि 1 करोड़ आवाम भी अगर गलत बात के पीछे खड़ा होगा तो वो बात गलत रहेगी, जुल्म रहेगा। लेकिन ये चीज मॉलटाउन के पीछे नहीं खड़ी ना, आप उसको जबरदस्ती अगर बीच के घसीट ले आएंगे तो बात नहीं होगी यार। ये वही लोग हैं। आप मॉलटाउन, आप कानून की बात करते हैं डॉक्टर साहब, मॉलटाउन के सानिया की एफआईआर में आप जिनको तनकीद कर रहे हैं उनका नाम नहीं है एफआईआर में, आप कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? प्लीज दोनों की कंफ्यूजन दूर कर देती हूं। I don't have any confusion. I'm very clear about what I'm saying. I know my each and every word. लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, हम सानवी गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छा, हम लोगों को रोका गया, वो सजा याफ्ता इंसान आ रहा है यार। प्लीज एक मिनट आपको सजा मिलेगी, आपको ये प्रोटोकॉल लोग लॉकडाउन करने का नारा लेके निकले और उनको रोका जाए और एक सूबे का वजीर आला रियासती मशीनरी लेके वहां पे पहुंचे तो आप वो ठीक है आपकी नजर में, वो ठीक है आपकी नजर में। आपके कैपिटल को लॉकडाउन करने की बात की गई, किया है ना, लॉकडाउन करने की बात की गई। ऐसा तो नहीं चोरी किया था यहाँ पे किसी की गिरफ्तारी नहीं थी रोकनी, डॉक्टर साहब किसी की गिरफ्तारी नहीं थी रोकनी, आवाम का पैसा नहीं चोरी किसी किया की था, गिरफ्तारी नहीं थी रोकनी, इस आवाम सिर्फ यकजहती का इजहार था अपने कायद के लिए। इस आवाम आप नहीं रोक सकते हैं ये लोग, आप नहीं रोक सकते इस आवाम ये जो मुसलमान के आवाम का जिम्मेदार हैं ये लोग, गुलाम परस्ती को बना दिया, गुलाम बना दिया, उसके जिम्मेदार हैं ये लोग यार। एक मिनट, अब मेरे ख्याल से आपकी गुफ्तगू खत्म होगी, मेरा गला बहुत खराब है वरना मैं आपसे ऊंचा चीख सकती हूँ। नहीं, हम भी चीख सकते हैं, मैं चीखूंगा जो इनके खिलाफ। एक मिनट, सिंपल सी बात ये है कि नोबडी सेइंग कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, सजा मिल गई, कन्विक्ट है, सजा मिल गई, गिरफ्तारी अमल में आ गई और आनी चाहिए थी, और आनी चाहिए थी। सवाल ही उठाया जा रहा है कि जमहूरियत डेमोक्रेसी में कौन सी डेमोक्रेसी यार, हमें ये डेमोक्रेसी वाला झुकावा उससे करना नहीं आप, कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं। जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठी थी उनकी, उस वक्त क्या डेमोक्रेसी नहीं थी? उस वक्त आपने गोलियां चला दी पकड़ के लोगों को। एक मिनट, उसको अब सानिया मॉडल टाउन को एक साइड पे रख दें। फिलहाल एवनफील्ड रेफरेंस केस की बात हो रही है, असासे छुपाए गए, असासे नहीं बताए गए, इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाई गई, आपने क्लियर नहीं किया, ये मामला है। इस पे गिरफ्तारी है, सानिया मॉडल टाउन एक अलग इशू है, वो कोर्ट में इसको डिस्कस ना करें। लोगों की जज्बाती जा रहे हैं ना, आप जज्बाती रंग दे रहे हैं ना गुफ्तगू को, जज्बाती आप उसूली बात कोई नहीं कर रहे, आप भी जज्बात उसूली बना बात रहे है ना, हैं, आप जज्बात बना रहे हैं कि माँ बीमार है, वो आई तो 3 दफा वजीर आजम रहे। अली हमजा 1 मिनट, 3 बार वो वाकई वजीर आजम रहे। नहीं, आप भी जज्बात उड़ा रहे हैं, आप असूली मौकिफ की बात नहीं कर रहे। असूली मौकिफ ये है कि वो सजा याफ्ता हैं, वो आए, उन्होंने यहाँ पे आके सरेंडर किया, तो ये क्या आपने तमाशा इंतशार दिलाने की कोशिश की है इस वक्त? एक मिनट, वो कसूरवार हैं, कसूरवार बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। अदालत बार-बार कहती है आ जाए ना, सीरियस नहीं लेते। नहीं तो क्यों, क्या सीरियस नहीं लेते? चीफ जस्टिस, एक सेकंड डॉक्टर फिजा, चीफ जस्टिस साहब का ये बयान है कि वो कमांडो था जब आइन तोड़ा था, उस कमांडो को क्या बड़ी जुर्रत थी, अब उसके अंदर जुर्रत नहीं है, ये चीफ जस्टिस नहीं, तो ये चीफ जस्टिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चीफ जस्टिस ने ये बात कही, इसका मतलब है कि इदारे अपना काम कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, और उसमें वो ये चीफ जस्टिस ने जब ये जुमला कहा मुशर्रफ साहब के खिलाफ तो उन्होंने हक अदा किया, इक्विवेलेंटली डील किया। करती हूं फहीम, 1 मिनट, कमांडो साहब को बुलाया, उन्होंने कहा कि मुझे तहफ्फुज़ात हैं सिक्योरिटी के। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम आपको एयरपोर्ट से लेके अदालत तक प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने अगेन कहा कि मेरे तहफ्फुज़ात हैं, फिर चीफ जस्टिस साहब को हार्श होना पड़ा और उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया, मुझे कंप्लीट करने दे। उन्होंने आगे से कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या आपको लिख कर दे दें कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन अगली बात सुनिए ना, नवाज शरीफ साहब भी कह सकते थे मेरे तहफ्फुज़ात हैं, मैं नहीं आऊंगा। तो ना, there is a difference. Musharraf is not a convict. General Musharraf is not a convict yet. We need to understand this aspect. मैं लफ्ज़ सजा याफ्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ यार, मैं लफ्ज़ सजा याफ्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप भी और अली भाई आप भी थोड़ा सा काम डाउन हो गए प्लीज, आप काम डाउन हो जाए ना। और मुशर्रफ साहब तो चले मुल्क से बाहर थे, जो मुल्क में राहुल मार बैठा उसी की बात कर रहे हैं, अदालतों ने क्या किया, भाई बेहतर कर सकते हैं, हमारे कानून है। की तरफ जाने नाज़रीन, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब, एंटीबायोटिक्स खाई हुई है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा कंपैरिजन मुशर्रफ साहब नवाज शरीफ साहब नहीं है, हम सानिया मॉडल टाउन की बात अभी नहीं करें। अभी हम बात करें कि पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा दिन जो कि कल को हिस्ट्री बनेगा, अगर हमें जिंदगी मिलती है, कल का नहीं पता कि कल हो सकता है हम कब्र में चले जाएं, तो हम 10 साल बाद 15 साल बाद बता रहे होंगे कि हमने कवर किया था ये दिन जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी और
وہ گرفتاری کے لیے پاکستان آئے تھے اور ان کو لاہور ایئرپورٹ سے نیب کی ٹیم گرفتار کر کے اسلام آباد لے گئی تھی, ان کی بیٹی کو بھی, اور وہ آئے تھے. ہم یہاں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے, جس کو سزا ملی وہ غلط تھا, کنوکٹ تھا تو سزا ملی, لیکن ان کو اپیل کا بھی حق ہے. اور دوسری بات, جہاں کریڈٹ بنتا ہے وہ چاہتے تو وہاں بیٹھ جاتے, وہاں بیٹھ کے کہتے, کھیلتے, چھپن چھپائی کھیلتے کہ مجھے تحفظات ہیں, میں نہیں آؤں گا, یہ گارنٹی دے وہ, لیکن ہی کیم بیک, وہ بھی آئے ہیں واپس. جہاں کس کا ریگارڈ بنتا ہے وہاں پہ آپ ریگارڈ کریں. میں نے بہت انٹائی پی ایم ایل این پروگرامز کیے ہیں, میں نے ان ایشوز پہ بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے, مجھے بہت کہا گیا کہ پلیز آپ ذرا کنٹرول کریں. یہاں تک کہا گیا کہ آپ کسی سے لفافے پکڑ رہی ہیں, پی ٹی آئی کی ورکر ہیں آپ. جہاں پر کریڈٹ بنتا ہے میں نواز شریف صاحب کو کریڈٹ دوں گی, کیونکہ میں باعث جرنلسٹ نہیں ہوں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. گرم ہو چکا تھا پاکستان کا. اگر ہم بات کریں جولائی میں ٹیمپریچر بھی گرم ہے, کیونکہ گرمی ہوتی ہے, جون جولائی اگست شدید گرمی کے مہینے ہوتے ہیں. آج ویسے بھی سیاسی ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہاٹ ہے, اور ہمارے سیٹ پہ بھی دونوں اینکرز جو کہ ایک بات پہ اصولی موقع پہ بحث کر رہے تھے, میں یہ کہہ دیتا تھا کہ ناراض نہ ہو. تو اب جاؤں گی میں دو لائرز کی طرف جو کہ لائر ہیں, قانون کو بہتر سمجھتے ہیں. تو حمزہ بٹ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب آپ بتائیں سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ وہ غلط تھا, لیکن کہیں پہ کسی نہ کسی کا کریڈٹ بنتا ہے. کہتے ہیں دشمن میں بھی اگر 4 برائیاں ہوتی ہیں نا تو 2 خوبیاں بھی ہوتی ہوں گی. ایک انسان 100 میں سے 100 غلط نہیں ہوتا, اور ایک انسان 100 میں سے 100 صحیح نہیں ہوتا. آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. دیکھیں بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کیسے بھول سکتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ریسنٹلی ابھی 2 دن پہلے ایک بیانیہ یہ دیا تھا کہ اگر نیب نے انہیں ایئرپورٹ پر گرفتار کیا تو ہم پوری مسلح اپنی جو افراد ہیں, مسلح افراد سے مراد ہے کہ وے وہ پیپل ہم لے کر تو پنڈی جو ہے اس کا پنڈی کو بند کر دیں گے. سو نیچرلی دیکھیں یہاں پر شہباز شریف صاحب کون ہے؟ ہی از ناٹ دا پرائم منسٹر اینی مور, ہی از ناٹ دا چیف منسٹر اینی مور, ہی از ناٹ اے منسٹر. کس کیپیسٹی کے اندر آپ اداروں کو یہ روکتے ہیں یا یہ اشارہ کرتے ہیں یا فورسفلی ایک پیغام دیتے ہیں یا حکم لگاتے ہیں کہ آپ کہہ دیں؟ سو دیکھیں نیچرلی آئی ایم ویری سوری, یہ جو بات حمزہ صاحب نے کی ہے وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ یقیناً نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آن دی ادر ہینڈ جس طرح فرحانی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پالیسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, تو معذرت کے ساتھ سر یہاں پر یو این نے ابھی ریسنٹلی بڑی تنقید کر ایک ریکمنڈیشن دی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حد تک آپ نے ابھی تک کوئی قانون نہیں بنایا, اسے واضح کریں, اس کا ایمبٹ دیں کہ آپ کی لیمیٹیشنز کیا ہوں گی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹ جو ریفارم ہم نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ایمنیسٹی کے اندر ٹیکس ایمنیسٹی جو 2018 میں دی گئی تھی اس کو ایکسٹینشن کے لیے جو آرڈیننس بنایا گیا ہے وہ آرڈیننس گورنمنٹ نے کس طرح سے پرپوز کیا. سو نیچرلی یہاں پر اختیار کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس بالکل ہوتا ہے. نہ صرف آپ نے پاورز کو سوئچ کرنا ہے فرام ون گورنمنٹ ٹو دی ادر, اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی ایسا قدم لینا ضروری ہے تو وہ لیتے ہیں. میرا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو پالیسی اڈاپٹ کی گئی وہ غلط تھی, وہ شاید بڑی ہیسٹلی مینر میں اگر روک لیا جاتا تو شاید ایک سوال پوچھتی ہوں. جب ایک بندے کو سزا ہوتی, فار ایگزامپل گیلانی صاحب کو سزا ہوئی, وہ وزیر اعظم تھے, تو یہی نون لیگ مٹھائیاں بانٹ رہی تھی, ٹھیک ہے آپ سب اگری کریں گے. جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوتی ہے تو یہ نون لیگ کہتی ہے کہ عدالت باعث ہو گئی, چیف جسٹس باعث ہو گئے, آگے چلتے ہیں. اس بات کی میں نے ایگزامپل اس لیے دی کہ تاکہ آپ کے لیے سوال کلیئر ہو جائے. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں اور آپ اپنے انٹائر کسی گروپ کے خلاف یا اپوزیشن کے کسی احتجاج کے خلاف آپ دفعہ 144 نافذ کرتے ہیں, یا آپ اس کو سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کا بہانہ بنا کے چیزیں کرتے ہیں جو کہ کسی حد تک صحیح بھی ہوتی ہوں گی, تو آپ صحیح ہوتے ہیں. جب کوئی آپ کے خلاف یہی اقدام جو کہ آپ کے ٹرینڈ سیٹ کیے گئے کرتا ہے تو آپ پھر اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. مطلب آپ کسی سائڈ پہ بھی نہیں آتے. آپ کے لیے جو کہ بڑی عجیب سی کہاوت ہے, میں وہ کہنا نہیں چاہتی, تو کہتے نہیں ساڈا کتا کتا ہے تو تاڈا کتا ٹومی ہے. دیکھیں جی میں تو پہلے کہہ چکا ہوں, سیاسی کیس, سیاسی سزا, سیاسی بھرتی میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ سزا کی بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ لے کے جانے والے کیس کو آپ خود تھے, آپ چیئرمین نیب کی بات کرتے ہیں, کسی اور کے لیے اسی چیز میں سوچ کوئی اور ہے. آپ چیئرمین نیب کی بات کرتے ہیں تو چیئرمین نیب کو آپ کی کنسنسس سے لگایا گیا تھا. آپ قانون کی بات کرتے ہیں, جس قانون کے تحت آپ کو سزا دی گئی تھی وہ قانون آپ نے خود بنایا تھا. سو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن والا چیپٹر اس کو ختم کر دینا چاہیے. خدا رہا آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگوں نے کانسپریسی کو جو ہے جس طریقے سے سیل کرنا شروع کر دیا, دس از ویری انفارچونیٹ. یہاں پہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اتنی طول دے دی, ہم نے یہاں پر جو ہے وہ جس طرح سے جو نظام ہم نے کریٹ کیے ہوئے, دس از ویری انفارچونیٹ. اس لیول پر اس منصب پر بیٹھ کر یہ بات کرنا چاہیے ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا. جہاں تک دیکھیں جی سزا کی بات ہے, وہ سزا بلیک اینڈ وائٹ بالکل صحیح دی گئی ہے, ایز پر لا دی گئی ہے. اس میں اب اگلی بات کیا ہے وہ میرا خیال ہے بعد میں کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بات کرتے ہیں جی. اب آگے یہ لوگ اپیل دائر کریں گے, اس کا حق ہے انہیں اپیل دائر کرنے کا, ڈیفینیٹلی ہے. اب مجھے کچھ ذرائع نے بتایا, کنفرمیشن میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ کورٹ کے معاملات ہیں, ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے. مجھ تک ایک خبر یہ آئی, مجھے تو یہاں تک آ گیا کہ آپ
نام بھی لے سکتی ہیں ججز کے, لیکن میں نام نہیں لوں گی کیونکہ اوتھینٹسٹی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا. خبر یہ آئی ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں کل اپیل کی جائے گی اور 2 ججز ہوں گے, ایک سینئر ہیں ایک ان سے تھوڑے جونیئر ہیں, اور اس فیصلے کو 48 گھنٹوں کے اندر اندر یا کچھ دنوں کے اندر اندر, مجھے 48 گھنٹے بتایا گیا, کالعدم قرار دے دیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ سے. انتظار صاحب اس بارے میں بات نہیں کریں گے, یہ مجھ تک ذرائع سے پہنچی خبر میں نے شیئر کی, لیکن ساتھ ہی میں کہتے ہیں میں کنفرمیشن نہیں کروں گی. اور جنہوں نے نام, مجھے کسی نے ججز کے نام تک بتائے اور میری نظر میں وہ بندہ ایک معتبر بندہ ہی ہے, لیکن میں اس چیز کو سائڈ پہ رکھتی ہوں. انتظار صاحب اپیل جب دائر کریں گے آگے کا پروسیجر بتائیے. میں آپ کی جو یہ بات ہے اس کی بھی پاسبلٹی میں نہیں مانتا کہ یہ پاسبل ہوگا کچھ دنوں میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن جو اس وقت پروسیس ہوگا, اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ اوتھینٹسٹی کا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھ تک ذرائع کے مطابق خبر پہنچی. میں آپ کو پاسبلٹی بتاؤں گا کہ کیسے پاسبل نہیں ہے. ایک اور کانسپریسی ہے, لیکن یہاں پر کل تو وہ یقینی طور پر, کیونکہ ان کا ٹائم ایکسپائر ہو جائے گا, آگے ان کے پاس 2 یا 3 دن باقی ہیں, تو وہ اپیل ڈیفینیٹلی فائل کریں گے. اب ہوتا کیا ہے پروسیجر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپیل جب آپ فائل کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کو ضمانت کے لیے جانا ہوتا ہے, یعنی اس کو جو قانون کی زبان ہے اس میں سسپینشن آف سینٹینس کہا جاتا ہے. تو سسپینشن آف سینٹینس ونس جب آپ کی یہ اپیل لگ جاتی ہے, مطلب آپ فائل کر دیتے ہیں, اس کو نمبر لگ جاتا ہے. نمبر لگنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر کیس نمبر لگتا ہے ہر اپیل کو, ہر کیس کو. اس کے بعد آپ اسی کیس کے اندر ایک اور کرمنل مسلینیس اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, جس میں آپ پرے کرتے ہیں کہ مجھے آپ اس کیس میں اس گراؤنڈز کے اوپر میری سزا سسپینڈ کریں. اچھا, یہ تو ہو گیا اس کا پروسیجر کہ وہ ضمانت کیسے ہوگی. اب جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, مجھے ایک چیز میں ایک اور چیزیں بتا رہا ہوں کہ ابھی 2 ریفرنسز اور باقی ہیں, فلیگ شپ اور العزیزیہ. دیکھیے یہاں پر یہ جو ریفرنسز چل رہے تھے ان میں ان کی جو گرفتاری ہے وہ نہیں ہوئی. اب آج ان کی گرفتاری ہو جائے گی تو ان فلیگ شپ اور العزیزیہ میں بھی ان کی گرفتاری ہو جائے گی, تو وہاں پر ان کو پراپرلی ایک جو بیل ہے وہ فائل کرنا پڑے گی, جو نیب کیسز میں جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. وہ کم از کم بھی اگر آپ جیسے آپ نے سسپینشن کا سوال کیا پہلے نمبر پر, اس کا جواب دیتا ہوں کہ سسپینشن اگر فائل کریں گے تو کم از کم بھی ہفتہ 10 دن کے بعد, مطلب وہ کہیں کورٹ انٹرٹین کرے گی اس کو, کیونکہ آج کل ویسے بھی ایک تو لاہور ہائی کورٹ کی اسپیشلی گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں جو اگست کے مڈ تک چلیں گی, اور اس کے علاوہ یہ جو کیسز ہیں جن میں گرفتاری نہیں ہو جائے گی, فلیگ شپ والا اور العزیزیہ والا ریفرنس جو اسی کورٹ جو راولپنڈی کی کورٹ ہیں وہاں پر پینڈنگ ہے, جب ان میں گرفتاری ہو جائے گی تو پھر ضمانت کا جو کیس ہے ان کا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر اس والے کیس میں جس میں ایون فیلڈ والے میں ان کو سزا ہوئی ہے, اس میں اگر سزا سسپینڈ ہو بھی جاتی ہے تو ان میں ضمانتیں مشکل ہو جائیں گی, کیونکہ یہ سزا آلریڈی ان کو ایک کیس میں سزا ہو چکی ہے, سیم گراؤنڈز کا کیس ہے, تو میرے خیال سے تو یہ جلدی باہر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جی, حمزہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب اپیل کے بعد کیا ہوگا, آپ بھی ذرا اپنا جتنا بھی نالج ہے آپ کا قانونی لحاظ سے وہ شیئر کر دیجیے گا ناظرین کے ساتھ. دیکھیے جو بات پنجوتا صاحب نے کی کسی حد تک بالکل درست ہے کہ بیل میں یہاں پر بہت ٹائم لگتا ہے, اور باقی 2 کیسز جو پینڈنگ پڑے ہیں ان کیسز کو اگر دیکھیں تو یقیناً اگر ایک جگہ سے ان کو بیل دے بھی جائے تو باقی 2 کیسز کے اندر تو ان کی گرفتاری ڈال دی گئی. سو اپیرنٹلی یہاں پر ان کے لیے ٹربل تو ہے, لیکن دیکھیں میں اگر آپ لیگلی اسپیکنگ بات کرتے ہیں تو بات پھر وہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ سارا ایپیسوڈ چلا تو وہاں پر واضح طور پہ دونوں حصوں میں ڈویژن میں جب یہ ججمنٹ آئی تھی, پہلے 2 بینچ اور پھر اس کے بعد 3 ججز پر مشتمل بینچ نے جب فیصلہ دیا, تو اس میں جو سوال نریٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اساسوں کی حد تک اپنی ٹریل دیں گے. یہاں پر آپ نے ریفرنس میں ایون فیلڈز کا جو ریفرنس ابھی جس میں سزا ہوئی ہے اس میں کوئی ٹریل ایسچ نہیں دی, اس کے اوپر ججمنٹ بڑی واضح ہے. آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں اب اگر آپ نے دیکھیں ٹریل نہیں دی, یہ ٹریل آپ ایپلیٹ فارم پہ ڈیٹ ہمارے پاس آئی جی, عدالت نے جیل کو روک کر جاری کر دیا. روک کر ہوتا کیا ہے عوام کو سمجھانے کے لیے انتظار صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, قانونی ٹرم میں پلیز بتائیے گا کہ کیا ہوتا ہے. جی روکار بیسیکلی کورٹ کی طرف سے ایک جو آرڈر ہوتا ہے, جو بھی آرڈر ہوتا ہے ان کیس آف اگر آپ نے کسی کو انٹیمیٹ کرنا ہے, یہ نوٹس بھی ہوتا ہے, یہ سمن بھی ہوتا ہے, آپ سے یہ بھی سمجھ سکتی ہیں. اب اس پرٹیکولر کیس میں جو روکار جاری کی گئی ہے اس میں جیل اتھارٹیز کو بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں, یہ دونوں ملزمان مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب, یہ دونوں آپ کی کسٹڈی میں دیے جا رہے ہیں. یعنی کہ لافل طریقے سے جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آرڈر چاہیے ہوتا ہے. یہ بیسیکلی آرڈر آف دا کورٹ ہے. تو یہ اس میں اتنی کوئی مشکل بات نہیں تھی.
ये बहुत वैसे कॉमनली जो भी क्रिमिनल लॉ को समझते हैं वो रोपकार को समझते हैं, और ये रोपकार होती है जब आप जेल से छूटते हैं, यानी आपकी अगर इनकी सस्पेंशन हो जाती है, जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे। हमजा भट्ट साहब, पंजोता साहब के माइक में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा यहाँ से। देखिए, ये बात जो पंजोता साहब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब भी कोई भी शख्स अदालत के ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन करता है तो उसके पास कोई ना कोई एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे अगर किसी शख्स के घर में कोई सर्च करने के लिए पुलिस ऑफिसर जाना चाहता है तो उसके पास अदालत का ऑर्डर होगा जिसके तहत ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया होगा कि फलां शख्स के घर जो है वो जाकर तलाशी की जा सकती है। सो नेचुरली यहाँ पर गिरफ्तारी जो है वो डालने के लिए जो है वो रोपकार यानी अदालत ने एक ऑर्डर पास किया है। उस ऑर्डर की बेसिस के ऊपर जो है वो अथॉरिटी पावर एक्सरसाइज कर सकती है अथॉरिटी। यदि आपके पास सॉर्ट ऑफ अ वारंट आप कह रहे हैं? नहीं सर, इट्स एन ऑर्डर, इट्स एन अथॉरिटी, इट्स एन अथॉरिटी। उस अथॉरिटी की बेसिस के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी, यहाँ पर जो सिनेरियो में बात की जा रही है वो यही है कि आपने गिरफ्तारी जो है उनकी अमल में लाए और अब आपने इनको जो रेलेवेंट जो भी एरिया है जहां पर भी आपने इनको लेकर जाना है वहां पर लेके जाया जाएगा। सो दैट्स इट। इसके अलावा अच्छा, सहाला रेस्ट हाउस को सब जेल करार दिया गया है, तो फ़हीम आपसे जानना चाहूंगी सहाला रेस्ट हाउस के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। नहीं, सहाला जो रेस्ट हाउस है ये इसके तारीखी जो है हवाले वो तो बहुत हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात जो हैं वो उनको कैदी बना के रखा गया है। इसको मतलब यानी कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हमारे रहे हैं, हत्ता कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी याददाश्त अगर ठीक साथ दे रही है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी सहाला रेस्ट हाउस में नज़रबंद रखा गया था। जब माशाल्लाह लगा था तो भुट्टो साहब को यहीं पे रखा गया था। तो बाकी अभी चूंकि जाहिर है जेल में रात के वक्त तो शायद ये बेहतर बता सकते हैं दोनों माहिर कानून जो हमारे हैं पैनलिस्ट कि इस वक्त उनकी जेल मुंतकली मुमकिन थी या नहीं थी, या रोपकार अभी जेल हुकाम को पहुंचा था नहीं पहुंचा था। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कुछ कानूनी रुकावटें होंगी, आड़े आई होंगी, जिसकी वजह से अभी उनको वक्ती तौर पे सहाला रेस्ट हाउस में रखा गया है। और जैसे फिर कल सुबह अदालत ने तो अभी जारी कर दिया रोपकार, लेकिन अब जाहिर है कल सुबह में रिसीव होगा। मुझे फ़हीम ब्रेक की तरफ